ساری قوم کو آج میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 14 سال پہلے جس منصوبے پر میں نے دستخط کیے تھے، آج الحمدللہ عمران خان کی حکومت میں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان، اور چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جن دونوں کی کوششوں سے چین کے اندر ہر میٹنگ میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور خاص طور پر کل ایکنک کی میٹنگ میں شیخ حفیظ صاحب کی صدارت میں ہوئی، اور میں اسد عمر کا پلاننگ والوں کا بھی مشکور ہوں کہ یہ 6.80 بلین ڈالر سے کراچی سے پشاور تک 1780 کلومیٹر کا ڈبل نیا ٹریک 160 میل کی سپیڈ سے کل ایکنک نے منظور کیا ہے، اور اس میں یہ اس معاہدے میں طے ہے کہ روزگار جو ہے وہ لیبر چائنیز جس کو بھی یہ الاٹ ہو وہ چین سے نہیں لائیں گے، بلکہ 90% لیبر جو ہے وہ پاکستان کی استعمال ہوگی۔ اس سے 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ حادثوں کی اصل وجہ جو ساری قوم کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1861 کا یہ ٹریک بنا ہوا ہے، 1000 سے زائد اگر سارے لگائیں تو 3000 کراسنگ ہیں۔ اس میں صرف اس ٹریک پہ جو بننے جا رہا ہے کم و بیش 1000 ریلوے کراسنگ ہے، مین یعنی جو پھاٹک لگے ہوئے ہیں اور جو بغیر پھاٹک کے ہیں، اور جس پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں۔ اور اس کا حل یہ تھا جو کل ایکنک نے شیخ حفیظ مشیر خزانہ کی قیادت میں منظور کیا ہے، اور اس سے سگنل سسٹم نیا ہونے جا رہا ہے، سارا سسٹم آٹومیٹک ہو جائے گا کہ کسی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ سے پہلے ٹرین خود رک جایا کرے گی، اور پاکستان ساری قوم موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ یہی ہے۔ نہ اس سے بڑا پروجیکٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی آیا، نہ شاید بعد کبھی آئے، کیونکہ کسی نے اس ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے یہ عمران خان کے نصیب میں لکھا تھا کہ وہ اس ٹریک کو ہاتھ لگائے، اور یہ ٹریک جو ہے 70.62 پاپولیشن میں سے گزرتا ہے۔ جب 13 سال پہلے میں نے کہا تھا تو اس وقت 62-63% آبادی میں سے گزرتا تھا۔ آبادی اتنی ٹریک کے ارد گرد پھیلی ہے کہ یہ 71% پاپولیشن کے درمیان میں سے گزرتا ہے، اور یہ ٹریک جو ہے اس میں لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، اس میں لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، اس میں لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 34 ٹرینیں چل رہی ہیں ہماری، یہ 140 ہو جائیں گی، اور جو 16 فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں یہ 160 ہو جائیں گی۔ ہم پرائیویٹ کمپنیز کو ہمارے پاس تو ٹریک کرائے پہ دیں گے، جو اپنی نئے ٹرینیں لانا چاہیں وہ اس پر لا سکتے ہیں۔ اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں ایک بات میں آج تک کسی کو نہیں کہی، لوگوں نے مجھ پر الزام دیے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جی، 3-4 بنیادی ایکسیڈنٹ ہوئے جس میں تبلیغی جماعت والا بھی ایکسیڈنٹ شامل تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑے 2-3 منصوبے تھے۔ میری زندگی کا مشن تھا کہ میں ML1 کو مکمل کروں۔ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کے دور میں یہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بڑی کوشش کی، 14 سال میرے گزر گئے ہیں نالہ لئی اور ML1 کے لیے۔ ہاسپٹل میرا تقریباً ماں بچے کا مکمل ہے، ہونے کام تیز ہے، ایک نئے وزیر صحت آ گئے ہیں، اس کو اور تیز کرواؤں گا۔ آلموسٹ اسی سال میں نالہ لئی بھی کام شروع ہو جائے گا۔ یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ پر وہ بھی شروع ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں میں ایک بات جا سکے کہ اس شہر کی صحیح خدمت ہوئی تھی۔ 2 یونیورسٹیاں ہماری ہو گئی ہیں، دونوں اللہ نے ہم سے بنوائی ہیں۔ 2 اور یونیورسٹیاں وقار النصابی اور IT بھی، اور میری کوشش ہوگی چین میں جس کو ٹینڈر الاٹ ملے، جگہ ریلوے کے پاس ہے، ایک ریلوے کی یونیورسٹی بھی بنائی جائے۔ یہ وہ کام اور بات ہے جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی کا مین حصہ اس ML1 اور نالہ لئی کے لیے صرف کیا ہے، اور میں ساری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ساری قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ عمران خان کے دور میں
ایکنک میں شیخ حفیظ کی مشیر خزانہ کی قیادت میں یہ منظور ہوا اور انشاءاللہ تعالی اسی سال اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا میں ذاتی طور پر انتہائی مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لائے، اور آج کا دن چونکہ بہت مبارک دن ہے، جشن آزادی سے پہلے خیبر پختونخوا میں جشن منایا جا رہا ہے BRT کی افتتاح کا۔ وزیر اعظم صاحب آج خود تشریف لا رہے ہیں، لیکن کل سے کچھ نیوز چینلز نے اور کچھ حلقوں نے ایک اور اینگل پہ بات کو لے کے گئے، تو ذرا سی اس کی کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے۔ آج شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے، کیونکہ یہ لاہور کی جو ہماری میٹرو ہے یا جو اسلام آباد کی ہے، ان کے اوپر ان کی بہت کڑی نظر ہے، اور ہم نے پختونخوا کی جو پشاور کی جو میٹرو ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، ان کو وزٹ دلایا، ان کو بتایا کہ ہماری کیا کیا فیچرز ہیں، تاکہ یہ آپ کو بتا سکیں کہ جو کچھ ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے یا کوئی کنفیوژن لوگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو وہ بھی کلیئرٹی ہو اور عوام تک بھی ہم حقائق پہنچا سکیں کہ ہماری BRT جو اپنی BRT ہے پشاور کی، وہ اس کی کیا فیچرز ہیں، وہاں پہ ہم کیا کیا فیسلٹیز لوگوں کو دینے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہم فیچرز دینے جا رہے ہیں وہ کس کس جگہ پہ مختلف ہے باقی BRTs اور میٹرو سے۔ یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو مین مقصد ہے اس کا، جو کمیوٹرز کے لیے اور جو ٹریولرز کے لیے مین سروس ہے، وہ آج اوپن ہو رہی ہے۔ کچھ حلقوں نے اس کو انکمپلیٹ یا نامکمل ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ کلیئرٹی بھی ضروری ہے کہ جو بنیادی کام ہے BRT کا، جس میں لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، سفر جو لوگوں نے کرنا ہے، وہ آج 100% ہمارا کوریڈور۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ کل ہمارے ساتھ چمکنی سے لے کر کارخانوں تک گئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی قسم کی ہرڈل نہیں ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے کوریڈور میں کہیں پہ بھی، اور اتنے کم دنوں میں 1 لاکھ سے زیادہ کارڈز لوگوں نے لے لیے۔ یہ ان پشاور کے لوگوں کی ایکسائٹمنٹ ہے۔ ایون میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے پشاور BRT کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا، وہ اپوزیشن پارٹیز کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا باقی جو کچھ طبقے ہیں، انہوں نے وہ خود آپ کے سامنے نظر آئے کہ وہ BRT میں سفر کر رہے ہیں اور انتہائی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے تنقید کو خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کیا، اور آج یہ ہماری سکسیس ہے کہ وہ تنقید جو ہم نے برداشت کی، وہ جو ناقدین تھے ہمارے، وہ خود سفر کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں، جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو 10 روپے سے لے کر 50 روپے تک منیمم کرائے پہ وہ چمکنی سے لے کر کارخانوں تک جائیں گے۔ یہ ہماری پشاور کی پختونخوا کی جو لوور مڈل کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے، ہماری لیبر کلاس ہے، ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جو قیمتی سے قیمتی گاڑی ہے، ان سے بھی بہترین سروس جو ہے وہ BRT کی ان کو ملے گی۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ۔ شہباز گل صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور پشاور کی مہمان نوازی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ BRT پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انفارچونیٹلی جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا، اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ بدگمانی پھیلائی گئی، اور اپوزیشن، کیونکہ یہ ہمارا ایک ہی ایسا پروجیکٹ تھا جو کہ کنکریٹ، سیمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ تھا، جس میں مسلم لیگ نون ہمیشہ سے ماہر ہے، کیونکہ انہوں نے سریا بھی اپنا بیچنا ہوتا ہے، انہوں نے سیمنٹ بھی اپنا بیچنا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی ہم سے احساس پروگرام پہ کمپیٹ نہیں کرتے، وہ کبھی بھی انہوں نے ہیلتھ کارڈ پہ ہم سے کمپیٹ نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی جو آج وزیر اعظم ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں آج یا کل میں، نشو نما، جس میں تقریباً کوئی 1 کروڑ سے زیادہ جو بچے جن کو پراپر خوراک نہیں ملتی، ان کو وہ خوراک دی جائے گی، تاکہ ایک غریب کا بچہ بھی پھلے پھولے جیسے ایک صاحب حیثیت انسان کا پھلتا پھولتا ہے۔ تو کیونکہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں، وہ تو نون لیگ کی نہ کبھی خواہش ہوتی ہے، نہ اس میں انہیں کٹ ملتا ہے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ایکسپرٹیز ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ ہے جہاں سے انہیں کمیشن ملتا ہے، جہاں پہ وہ پیسہ بنا سکتے ہیں۔ تو جب تحریک انصاف ایک پروجیکٹ لے کے آئی، تو ان کو فکر پڑ گئی کہ اگر ان سے بہتر پروجیکٹ ہو جائے گا تو یہ والا دھندا بھی آئندہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو اس قدر کوشش کی، اس کو تنقید کرنے کی، اور پھر کچھ من پسند ان کے جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، انہوں نے بھی اس کو اس طریقے سے ٹوسٹ کر کے اس کے حقائق کو پیش کیا کہ بہت سارے لوگ جو کبھی پشاور نہیں آئے اور انہیں پشاور کے خد و خال کا نہیں پتہ، انہوں نے اسے کمپیئر کرنا شروع کیا جو لاہور کی، ملتان کی، راولپنڈی کی،
میٹرو بسز ہیں ان کے ساتھ. حالانکہ میں لاہور کے جو لوگ ہیں ان کو آج بتاؤں گا, کیونکہ مجھے دونوں اب یہاں انہوں نے بھی اورینٹیشن دی, جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ٹرانسپورٹ منسٹر کا بھی اور بھنگش صاحب کا بھی. اور لاہور میں نے کیونکہ کام کیا, مجھے اس شہر کی بھی اویئرنیس ہے, تو میں آپ کو تھوڑا تقابلی جائزہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک سنترا خریدنے جاتے ہیں تو اس کا سائز کیا, اور ایک تربوز خریدنے جاتے ہیں تو اس کا سائز کیا ہے. تو یا کوئی بھی کسی بھی دو چیزوں میں اگر آپ سائز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دو مختلف چیزوں کو ایپل سے آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا. ایپل ٹو اورنجز آپ کمپیئر نہیں کریں گے. یہ دو پروجیکٹ بہت مختلف ہیں, اور اس کی جو مختلف خد و خال ہیں وہ میں رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لاہور کی میٹرو تھی وہ اوریجنلی ڈیزائنڈ تھی, 250 ارب روپے اس کے لیے درکار تھے, کیونکہ وہ زیر زمین بنانی تھی. لاہور کے جو حالات تھے, اس کی جو تاریخی حیثیت تھی, جو اس کی ایک کمرشل حیثیت تھی, لوگوں کی دکانیں تھیں, لوگوں کا روزگار تھا, سڑکیں بنی ہوئی تھیں, انفراسٹرکچر بنا ہوا تھا. لیکن وہ کیونکہ وہ پیسہ ان سے ارینج نہیں ہو سکتا تھا, وائبلٹی نہیں تھی, تو انہوں نے وہ انڈر گراؤنڈ کا 1 کلومیٹر بھی نہیں بنایا بلکہ زمین کے اوپر بنایا, جس میں تقریباً رفلی ان کا جو لاہور میں ایلیویٹڈ پارٹ ہے وہ 9 کلومیٹر ہے لاہور میٹرو کا, اور ٹوٹل 27 کلومیٹر وہ تقریباً 30 ارب میں بنا, جو کہ غلط فگر ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جتنی انہوں نے انفراسٹرکچر کی تباہی کی, سڑکیں دوبارہ سے بنی, اس کے جو سیوریج کا نظام تھا, جو دوسری چیزیں تھیں, اس کی کاسٹ اس میں شامل انہوں نے اس طریقے سے نہیں کی. تو یہ ایک پروجیکٹ بنا. لاہور میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی لاہور کے اندر شادرہ سے گجومتا تک جاتا ہے. پشاور کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, یا بلوچستان کے یا دوسرے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اگر آپ اس ٹیبل کو لیں تو ایک طرف سے دوسری طرف کو جو روڈ ہے, اگر لاہور کے ایک روڈ کی بات کریں تو وہاں یہ میٹرو بس بنی ہوئی ہے. اب لاہور کے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو پشاور کی BRT ہے, سسٹم ہے, وہ کیا ہے. اس میں یہ تو ہے ہی ہے جسے ہم مین کوریڈور کہہ رہے ہیں, جو جیسے کہ شادرہ سے گجومتے تک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے بھی آپ کو لا کے میٹرو اسی میں شامل کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جلو پاک سے بھی لا کے میٹرو آپ کو اسی میں شامل کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گلبرگ سے لا کے بھی شامل کر رہی ہے, برکی روڈ سے بھی لا کے شامل کر رہی ہے, ڈیفنس سے لا کے بھی شامل کر رہی ہے, ماڈل ٹاؤن سے لا کے بھی شامل کر رہی ہے. ان تمام کو فیڈر روٹ کہتے ہیں. تو ان دوسرے لفظوں میں اگر آپ مال روڈ, جیل روڈ, جتنے بھی لاہور کے ایریاز ہیں, لبرٹی مارکیٹ ہے, یا آپ کی دوسرے ایریاز ہیں کینٹ کے, ان تمام علاقوں میں اگر ایک بس سسٹم پورے کا پورا میٹرو بنے تو پھر آپ اسے کمپیئر کر سکتے ہیں جو BRT کا منصوبہ ہے. ایک سادہ روڈ پہ ایک گجومتا سے لے کے شادرہ تک کی جو ایک بس سروس ہے, اس کو آپ پشاور کے BRT سسٹم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اچھا, اب اگر آپ یہ کہیں کہ کیا یہ کوئی نیا سسٹم ہے, نہیں, بالکل نیا سسٹم نہیں ہے. آپ ایمسٹرڈم میں چلے جائیں, وہاں بھی ایسا سسٹم بنا ہوا ہے. آپ پیرس میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی ایسے سسٹم بنے ہوئے ہیں. جتنے بھی دنیا کے ماڈرن شہر ہیں وہاں پر فیڈر روٹ ہوتے ہیں, اور پھر مین آپ کی ادھر ٹرین ہوتی ہے یا بس سسٹم ہوتا ہے, اور پورے شہر کو آپ فیسلٹی دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کار واش کرتے ہیں, آئی واش نہیں کرتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک روڈ دے کے, اب جیسے لاہور میں آپ شادرہ سے گجومتا تو چل لیں گے, باقی فیڈر روٹ لاہور میں بنی ہوئی ہیں, مجھے پتا ہے کچھ بسز کچھ روٹس پہ اور کچھ پہ نہیں ہیں, تو اور ان کی کاسٹ اس میں شامل نہیں, نہ ہی وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں جو میٹرو کا ان کا ہے. لیکن یہ ایک پورے کا پورا ایکو سسٹم ہے پورے پشاور ڈسٹرکٹ کا, جو بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور الحمدللہ آج اس کا افتتاح ہوگا, جس میں تقریباً 60 کلومیٹر جو مین میٹرو کا کوریڈور ہے اس سے ہٹ کے, جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیے لاہور کے ڈیفرنٹ ایریاز, جیسے اس میں آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے, جلو پارک سے, ڈیفنس سے, برکی روڈ سے, ایئرپورٹ سے, مال روڈ, جیل روڈ, یہ تمام علاقوں میں جو بسیں جائیں گی, اسی طریقے سے پشاور کے بھی ڈیفرنٹ علاقے ہیں. تو وہ تمام جو فیڈر روڈ ہوں گے جہاں سے بسیں آ کے اسی مین کوریڈور میں شامل ہو جائیں گی, تاکہ پورے شہر میں بسوں کا جال ہو. وہ تمام کا تمام وہ جو فیڈر روڈ ہیں وہ تقریباً 60 کلومیٹر کے ہیں, جو لاہور کی میٹرو میں بالکل موجود نہیں ہیں, اور جو مین آپ کی لینتھ ہے وہ تقریباً 27